الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله جل جلاله وأمن واله وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ الاسلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے درس کا موضوع، کیونکہ آج 9 محرم الحرام ہے، کل یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کا دن ہے کہ جس دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا ہی پیارا شعر لکھا، فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نہ داد دست در دست یزید ہم کا کے بنا الہ الہ است حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر لکھا۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی آتا وہ خالی نہ جاتا، جوڑیاں بھر کے جاتا۔ سرکار کی بارگاہ میں جو بھی آتا سرکار اس کو عطا کر کے بھیجتے، کسی کو کبھی خالی نہ لٹایا۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشاورت کی کہ بظاہر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، بظاہر کوئی آمدنی کے ذرائع ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے سرکار اس کو عطا کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشاورت کی، یہ مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ ہم سارے مل کر سرکار کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کریں گے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی، اب کس میں ہمت ہو کے جا کے سرکار کے ساتھ سے یہ بات کریں؟ تو صحابہ کرام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جا کے سرکار کی بارگاہ میں ہماری یہ عرضی پیش کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صحابہ کرام یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے، جو سوالی آتا ہے، جو یہ مر کے جاتا ہے،
میں. تو جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی آیت نازل کی. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرنا، مگر یہ کہ تم میری اہل بیت سے کیا کرنا، محبت کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا. میاں صاحب نے کہا اسرا نال جو نیکی کریے اور نسلہ تک نہیں بھولتے، اور بریاں نال جو نیکی کریے پٹھیاں چالا چلتے. اب ایک بندہ وہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک اس نے سارے نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج اس نے کیے، زکات بھی دی، سارے نیک اعمال کیے، مگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا. فرمایا وہ بندہ جہنمی ہے. وہ بندہ کون ہے؟ جہنمی ہے. بھلے اس نے نیک اعمال کیے، نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، حج بھی کیے، زکات بھی دی، نیک اعمال کرتا رہا، مگر دل میں اہل بیت کی محبت نہ تھی، اہل بیت کا بغض تھا. فرمایا وہ بندہ جہنمی ہے. اس کی کوئی نمازیں قبول نہیں ہے، کوئی روزے قبول نہیں، کوئی صدقہ قبول نہیں، کوئی حج قبول نہیں. پھر فرمایا ایک بندہ اعمال تو اس کے کم ہے، اعمال میں کمی ہے، لیکن وہ کوشش کرتا رہا، اعمال کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اہل بیت کا پیار تھا، اس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت تھی. فرمایا کہ اس بندے کے دل میں میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اگر کوئی بندہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے دل میں آل محمد کی محبت تھی، فرمایا وہ بندہ شہید ہے، وہ بندہ شہید ہے. اور شہید کی شان کیا؟ شہید کی شان کیا؟ ایک شہید کی شان یہ ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے کہ جس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کو رب کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے، اس کو رب کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو بندہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے دل میں میری آل کی محبت تھی، فرمایا وہ بندہ شہید ہے. وہ بندہ کون ہے؟ شہید ہے. جامع ترمذی میں ہے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. فرمایا ایک کتاب اللہ اور دوسری اہل بیت. ایک کتاب اللہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوسری کون؟ اہل بیت. اور بزرگوں نے یہ لکھا ہے، فرمایا یہ کتاب اللہ ہے اور اہل بیت کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے تھیوری دیکھنی ہو، اگر کسی بندے نے تھیوری دیکھنی ہو تو وہ قرآن کا مطالعہ کرے، اگر کسی بندے نے پریکٹیکل دیکھنا ہو تو وہ حسن اور علی کو دیکھے. وہ کس کو دیکھے؟ امام حسین کو دیکھے، امام حسن کو دیکھے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو دیکھے اور حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھے. جس بندے نے پریکٹیکل دیکھنا ہو تو میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت، سرکار کی جو اہل بیت تھی، یہ مینار نور ہیں اور ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں، اہل بیت یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراشا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے خود ان کی تربیت فرمائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی خود تربیت کی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کا جو گھر تھا نا، وہ کریم آقا علیہ السلام مسجد کے بالکل قریب تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں 2 مرتبہ جایا کرتے تھے حضرت فاطمہ کے گھر. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ جایا کرتے تھے. حضرت امام فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام نے ایک رات میرے گھر میں قیام کیا اور
حال یہ تھا کہ سرکار کے ایک طرف امام حسن لیتے ہیں، ایک طرف امام حسین لیتے ہیں، تو کہتے ہیں رات کو جب حسنین کریمین کو بھوک لگی نا، میں اٹھی کہ ان کو دونوں کو حسنین کریمین کو دودھ دوں، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ نہ، آج یہ میرے پاس ہے، دودھ بھی ان کو میں ہی دوں گا، دودھ بھی ان کو میں ہی دوں گا۔ کریم آقا علیہ السلام اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنا پیار تھا حسنین کریمین کے ساتھ۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں کھجور کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی بچے تھے، بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، بچوں کو جو بھی چیز ملے وہ منہ میں ڈال دیتے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھاگے گئے، کھجور اٹھائی، اٹھا کے منہ میں ڈال دی، تو کریم آقا علیہ السلام نے فوراً منہ میں انگلی ڈال کے کھجور کو باہر نکالا، فرمایا بیٹا یہ صدقہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں، تم میری اہل بیت میں سے ہو، تو اہل بیت والوں کے لیے صدقہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے خود ان کی تربیت فرمائی۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ میں 3 روزے رکھوں گی۔ جب ان کو شفا ہو گئی، اب روزے رکھنے کا وقت آیا، تو جب صبح روزہ رکھنے کے اٹھے تو ساتھ ہی حسنین کریمین بھی اٹھ گئی کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ ابھی دونوں بچے تھے، گھر میں کچھ تھا نہیں، پانی پیا تو کھجور کھا کے روزہ رکھ لیا سب نے۔ اب جب رات کو افطار کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بازار سے کچھ جو لے کر آئے، تو حضرت فاطمہ زہرا نے اس جو کو پیس کر اس کی روٹیاں بنا لی۔ جب افطاری کا وقت آیا، جو ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے اذان کی آواز نکالنے لگے کہ اللہ اکبر کہیں تو روزہ افطار ہو، ساتھ ہی دروازے پر ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، کہا کہ میں کافی دن سے بھوکا ہوں تو میں سیدہ کے دروازے پر آیا ہوں، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی لوٹ کر نہیں جاتا۔ اب یہ بات کہنی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ساری روٹی اٹھا کے اس کو دے دی، ساری روٹی کیا کی اٹھا کر اس کو دے دی، اور پھر پانی اور کھجور سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، اور جب پھر افطاری کا وقت آیا، ایک اور فقیر دروازے پر آ گیا، اس نے پھر سوال کیا، اب دوسرے دن حضرت امام حسن نے سارا کچھ اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ پھر تیسرے دن جب روزہ رکھا، پھر جب افطاری کا وقت آیا، جب روزہ کھولنے لگے تو دروازے پر ایک اور فقیر آ گیا، اس نے کہا کہ یہ سجدہ کا دروازہ ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں سے کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں، میں کچھ سوال لے کر آیا ہوں، رات کا بھوکا ہوں، صبح بھی کچھ نہیں کھایا، دن کو بھی کچھ نہیں کھایا، اگر کچھ ہے تو مجھے عطا کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کچھ اس کو دے دیا۔ اب جب اگلے دن کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، تو جیسے ہی کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابھی کچھ بولے نہیں تو کریم آقا علیہ السلام نے کہا علی تیرا جو 3 دن کا عمل تھا نا، تمہارا فاطمہ حسن اور حسین کو جو 3 دن کا عمل تھا وہ رب کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور رب کے محبوب کو بھی بڑا پسند آیا ہے۔ کہ تمہارا جو 3 دن کا عمل تھا یہ اللہ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، اللہ کے محبوب کو بھی بڑا پسند آیا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، کہ آقا علیہ السلام نے خود اپنی اہل بیت کی تربیت کی ہے، اپنے اہل بیت کی تربیت کی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بڑے عالم فاضل تھے، بڑا علم تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ صحابہ کرام کا آپس میں کوئی مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو وظیفہ کب لگانا ہے، تو صحابہ کرام آپس میں مشاورت کرنے لگے، یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو آپ سارے مل کر حضرت عبداللہ ابن زبیر بہت بڑے عالم تھے ان کے پاس گئے، اور جب ان سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ پوچھا کہ وہ شخص کون ہے؟ کہا وہ شخص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ۔ جب ان کے پاس گئے تو امام حسین نے کہا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے جب وہ بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کا وظیفہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فاضل تھے، اور آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کا عبادت کا بڑا شوق تھا، عبادت سے بڑی محبت تھی، بڑی عبادت کیا کرتے تھے۔ امام ابن جوزی نے لکھا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ
زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے، زیادہ صدقہ کرنے والے تھے، زیادہ خیرات کرنے والے تھے اور نیکی کی کاموں میں شدت کرنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت اتنا تھا کہ آپ ہر روز فرضوں کے بعد 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ ہر روز فرض نماز پڑھنے کے بعد 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی میری پوری زندگی میں 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ 3 دن میں میں نے قرآن پاک ختم نہ کیا ہو، 3 دن میں قرآن پاک ختم نہ کیا ہو۔ آج ہم اپنا اندازہ لگائیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، سارے کہتے ہیں نا حسینی ہیں، امام حسین کا لنگر بھی کھاتے ہیں، لنگر دیتے بھی ہیں، لیکن ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ جو انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے، جو ہمیں علم دیا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ امام حسین پورے دن میں 5 نمازیں تو پڑھتے ہی تھے، لیکن اس کے علاوہ 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم اپنا اندازہ لگائیں نا، نفل تو پڑھنا دور کے بعد ہم فرض نماز ہی نہیں پڑھتے۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہے تو ہم مزار میں ٹہر رہے ہوتے ہیں اور نعرے کر کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ ہم کہیں حسینیت تب ہے نا کہ جب امام حسین نے انہوں نے کیے پہ عمل کریں، انہوں نے ہمیں علم سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں سبق دیا، اس پر عمل کریں۔ تو امام حسین نے کہا، فرمایا کہ پورا جو 3 دن جو ہوتے ہیں، کوئی دن میرے پوری زندگی میں کوئی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ میں نے پورا قرآن پاک ختم نہ کیا ہو۔ آپ 3 دن میں قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر انہوں نے کہا تمہارے حسین جنہوں نے حضرت امام حسین کو قتل کیا تھا، ان سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے کہ جو راتوں کو لمبے لمبے سجدے کیا کرتا تھا، اور خدا کی قسم جب بھی میری امام حسین سے دن کو ملاقات ہوتی تھی وہ روزہ کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ تم نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے کہ جو بندہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتا تھا، ایسے شخص کو تم نے شہید کر دیا ہے کہ جو بندہ پورا دن اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتا تھا، روزے کی حالت میں رہتا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی بات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 محرم کو جب ابن سعد نے امام حسین سے کہا نا کہ یا تو آپ بیعت کر لیں، اگر بیعت نہیں کریں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اگر بیعت نہیں کریں تو کیا کریں، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دو۔ کیا کرو؟ 1 رات کی مہلت دو۔ اب جب انہوں نے مہلت مانگی نا تو ان کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان آپ تو جہاد سے پیار کرتے ہیں، جہاد کرنا آپ کو پسند ہے، تو آپ نے 1 رات کی مہلت کیوں مانگی؟ مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے آپ کو شہید کرنا ہی ہے، لیکن آپ نے 1 رات کی مہلت مانگی کیوں؟ تو کہا بیٹا میں موت سے ڈرتا نہیں، میں نے 1 رات کی مہلت اس وجہ سے مانگی ہے کہ یہ رات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کروں گا، رب کو راضی کروں گا، رب سے استغفار کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کروں گا، میں نے اس وجہ سے رات مانگی ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے اس رات کو کیے نا، اس سے پہلے ایسے سجدے کبھی نہیں کیے۔ پوری زندگی میں نے دیکھا کہ ایسے سجدے جو اس رات کو انہوں نے کیے، اس سے پہلے کبھی ایسے سجدے ہم نے کبھی نہیں کیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جو علم دیا ہے، جو سبق دیا ہے کہ ہمیں چاہیے اس پر بھی عمل کریں، جو انہوں نے ہمیں علم سکھایا ہے۔ فرمایا کہ نماز، فرمایا کہ پورے دن میں نماز جو پڑھتا ہوں، نفل بھی 100 نفل پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی نفل پڑھا کریں، نمازیں پڑھ ادا کیا کریں۔ اسی طرح امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے صحیح تھے، صحابت آپ میں پر بڑی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسنین کے بیٹ کو لے کر کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچی۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیماری کے حالت میں تھے، سرکار بیمار تھے۔ تو حضرت اماں فاطمہ الزہرا نے کیا کہ حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ان کو کچھ عطا کریں۔ تو سرکار نے کیا کیا، حضرت امام حسین کو دائیں طرف رکھا، امام حسن کو بائیں طرف رکھا، تو فرمایا یہ جو میرا حسن ہے اس کو میں اپنی ہیبت و سرداری دیتا ہوں،
امام حسن کو اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اور کہا یہ جو میرا حسین ہے میں اس کو اپنی جرأت اور اپنی صحابت دیتا ہوں، اس کو میں اپنی جرأت اور اپنی صحابت دیتا ہوں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بڑے سخی تھے، صحابت کوٹ کوٹ کر بڑی تھی آپ میں۔ داتا علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک لمبا ایک سواری آیا، امام حسین کے پاس ایک سواری آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ مجھے کچھ عطا کریں، اور اس بندے کا کہتے ہیں اس بندے کا ظرف یہ تھا کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ 3-4 دیر ویٹ دیں۔ امام حسین نے کہا کہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ، رزق آ رہا ہے تمہیں عطا کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس 5 تھیلیاں آئی، کتنی؟ 5 تھیلیاں آئی، ہر تھیلی میں 500 شفیع پڑی ہوئی تھی، ہر تھیلی میں کتنی؟ 500 شفیع پڑی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں اس بندے کا دل تھا کہ اس کو 4-5 دینار مل جائے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے ساری شفیع اس بندے کو دے دی، ساری تھیلی اس کو دے دی۔ جب اس بندے نے تھیلی کھول کر دیکھی نا، دیکھ کر اس نے امام حسین کی طرف دیکھا تو کہا کہ حسین ابن علی کا اگر یہ عالم ہے تو محمد عربی کا کیا عالم ہے؟ اگر حسین ابن علی کا یہ عالم ہے تو محمد عربی کا کیا عالم ہوگا؟ تو ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 دینار ملے۔ کتنے؟ 5000 دینار ملے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے 5000 دینار ملے، مسجد سے جب تک گھر آتے ہیں تو سارے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سارے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابا جان گھر میں صرف 5 دینار کی ضرورت تھی۔ کتنے؟ 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، آپ نے 5000 دینار سارے خرچ کر دیے۔ کہا اور جو میں نے خرچ کیے وہ بھی گھر کے لیے خرچ کیے، جو میں نے خرچ کیے وہ بھی گھر کے لیے خرچ کیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی صحابت تھی، بہت سخی تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید، آپ بڑے پیارے صحابی ہیں، آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ پر 60,000 دینار کا قرضہ تھا۔ کتنا؟ 60,000 دینار کا قرضہ تھا۔ تو آپ نے اپنے رشتہ داروں سے کہا بات کی کہ میرا قرضہ دے دو، تو کسی نے حامی نہ بھری۔ آپ نے کیا، کہا جاؤ اپنے غلام کو کہا جاؤ حسین ابن علی کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو کہو کہ میں تیرے نانے کا ادنا سا غلام ہوں، میں تیرے نانے کا ادنا سا غلام ہوں، تم میری طرف سے میرا قرضہ ادا کر دو۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ خود دوڑے ہوئے گئے، حضرت امام زید کے پاس گئے، صحابی کے پاس گئے، اسامہ بن زید کے پاس گئے اور کہا کہ رات کو میرے پاس 60,000 دینار رات میرے پاس آئے تھے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ کیوں بھیجی ہے؟ مجھے اب پتہ چلا ہے یہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے، یہ اللہ نے 60,000 دینار کس کے لیے بھیجی ہیں؟ آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے کیا ہیں؟ پھول ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، دونوں کیا ہیں؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام فرد محبت میں کئی مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو چوما کرتے تھے، ان کی زبان کو چوسا کرتے تھے اور ان کو سونگا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، ان سے مجھے کیا ہوتا ہے؟ جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اگر پورے واقعے کربلا کا آپ نچوڑ نکالے نا، پورے واقعے کربلا کا، تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ امام علی امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اے ایمان والو، جس طرح میں نے اپنی نانی کا دین بچایا ہے، تم بھی کوشش کرو اپنے نانے کے دین پر عمل کرو۔ جو سرکار دو عالم نے ہمیں تعلیم دی ہے، سرکار نے فرمایا نا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ نماز پڑھ کر سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، نماز پڑھ کر سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، یہ نعرہ سارے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لگاتے ہیں نا، موت قبول ہے، نماز پڑھنا قبول نہیں ہے۔ موت قبول کہتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ یہ زندگی فضول ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن نماز پڑھنا قبول نہیں ہے۔ یعنی جو سرکار علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔
فرمایا کہ زکات دو، زکات ہم دیتے نہیں ہیں، صدقے کا فرمایا صدقہ دو تو ہم دیتے نہیں ہیں، یعنی جو ہمیں عمل کرنے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ ہم کرتے نہیں ہیں، یعنی کرنے والے کام کرتے نہیں ہیں، نہ کرنے والے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 5 وقت باجماعت جو ہے وہ نماز ادا کریں، نماز پڑھ کے سرکار کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔